اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کے فرزند محمد بن علی یعنی امام محمد تقی کی امامت کا انکار کیا۔ کنہوں نے انکار کیا؟ کوئی عام افراد نہیں، بلکہ امام کے اپنے چچا، امام کے اپنے بھائی، امام کی اپنی بہنیں۔ نہ صرف امامت کا انکار بلکہ ان کے فرزندیت کا انکار کر دیا کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں تاریخی جو حقائق ہیں ان تاریخی حقائق کو بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ روایت کہ جسے علی بن جعفر نے نقل کیا کہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت وثنا کے چچاؤں نے، بھائیوں نے امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ آپ کے لخت جگر نہیں ہے، ہمیں قیافہ شناسوں کو بلانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ مرحوم شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاسب محرمہ یعنی وہ کاروبار کہ جو کاروبار جن میں مشغولیت کرنا یا جن کاروباروں کو اپنانا حرام ہے فقہ جعفریہ میں، ایسے کاروباروں کو شیخ مرتضیٰ انصاری نے تفصیل سے بیان کیا، اور ان کاموں میں سے ایک کام قیافہ شناسی ہے کہ انسان قیافے کے ذریعے سے جا کر تشخیص دے کہ یہ اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، اس کے شجرہ نسب کیا ہے، تو یہ حرمت رکھتا ہے فقہ جعفریہ میں۔ تو اس روایت کو وہاں مرحوم شیخنا الاعظم انصاری نے نقل کیا۔ یہ روایت اصول کافی میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ ہم عین روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، آپ روایت ملاحظہ کریں، اور اس سے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی مظلومیت، غربت معلوم ہوگی۔ یعنی اگر اس روایت پر امام رضا علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں اور گریہ ازاری کی جائے تو یہ مصائب کی روایت بن جاتی ہے گویا کہ اس سے بڑی مصیبت امام رضا کی کیا ہوگی کہ خود ان کے اپنے چچا، خود ان کے اپنے بھائی، خود ان کی اپنی بہنیں امام رضا علیہ السلام سے کہیں کہ آپ کا بیٹا محمد تقی آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہم اس کو آپ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے ہیں، چونکہ اس کی شکل و صورت آپ سے نہیں ملتی ہے، ان کا قیافہ آپ سے نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہم انہیں نہ تو آپ کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کا جانشین اور آپ کا وارث تصور کریں گے۔ لہٰذا کیسے معلوم ہو کوئی آپ کا بیٹا ہے؟ قیافہ شناسوں کو بلایا جائے۔ بس ان کا امامت پر عقیدہ اس قدر کمزور ہے کہ وہ خود امام رضا کی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کی بات نہیں تسلیم کر سکتے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے گریہ فرمایا، روئے آہ بکا کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ، لیکن امام مجبور ہوئے کہ قیافہ شناسوں کو بلایا جائے اور وہ گواہی دیں کہ یہ امام محمد تقی امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا روایت دیکھیں، ان القافی یعنی کتاب اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، ان زکریہ بن یحییٰ بن نعمان السیرفی یعنی زکریہ بن یحییٰ بن نعمان سیرفی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں علی بن جعفر سے، لہٰذا کہتے ہیں قال سمعت علی بن جعفر یحدث الحسن بن حسین بن علی بن حسین فقال، یعنی یہ یحییٰ بن جعفر بن نعمان سیرفی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن جعفر سے سنا کہ وہ حسن بن حسین بن علی بن حسین سے گفتگو کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے فقال واللہ لقد نصر اللہ ابا الحسن الرضا علیہ السلام، اللہ کی قسم کہ اللہ نے علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی نصرت کی اور مدد کی۔ فقال الحسن، تو حسن نے علی بن جعفر سے کہا اے واللہ جعلت فداک لقد بغی علیہ اخوتہ، جی ہاں اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں کہ ان کے بھائیوں نے ان سے بغض کے باعث ان پر ظلم کیا، ان سے جو ہے وہ طغیان کیا ان کے بھائیوں نے امام رضا علیہ السلام سے۔ پھر فقال علی بن جعفر اے واللہ، تو علی بن جعفر جو چچا تھے انہوں نے بھی کہا جی ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، وَنَحْنُ أُمُومَتُهُ بَغِينَ عَلَيْهِ، اور ہم جو ان کے چچا تھے ہم نے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ طغیان کیا اور بغاوت کی اسی مسئلے کے بارے میں۔ فقال له الحسن جعلت فداک فإنی قد لم أحضركم، تو یہ حسن کہتے ہیں کہ علی بن جعفر آپ مجھے بتائیے، میں آپ پر قربان جاؤں، میں اس محفل میں موجود نہیں تھا، ذرا مجھے وہ واقعہ تو تفصیل سے بتائیے کہ آپ نے کیسے علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت وثنا پر طغیان کیا۔
تو قالا، تو یہ جعفر کہتا ہے فقال لہ اخوتہ ونحن ایضاً، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اور میں بھی ان کے درمیان موجود تھا۔ کیا کہا امام رضا سے؟ ما کان فینا امام قط حائل اللون، کہ آج تک ہمارے درمیان سیاہ رنگ کا امام نہیں آیا، آج تک نہیں آیا ہے، یعنی ایسا امام کہ جس کا رنگ گندمی ہو یا جس کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہو، آج تک ہمارے درمیان ایسا امام نہیں آیا۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب میں کیا کہا؟ فقال لهم الرضا هو ابنی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالقیافہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیافے کے ذریعے سے قضاوت فرمائی ہے۔ تو جب رسول خدا نے قیافے کے ذریعے سے قضاوت کی ہے، فبیننا وبینک قافہ، تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ یہی قیافہ شناس آ کر گواہی دیں گے۔ فقال، تو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے کہا ابعثوا انتم الیہم، اگر تم یہی چاہتے ہو تو تم ان کی طرف پیغام بھیجو، واما انا فلا، لیکن اگر میرے اوپر بات آئے تو نہیں، میں قیافہ شناسوں کو نہیں بلاؤں گا۔ یہی فاما انا فلا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس قیافہ شناسی کو درست نہیں سمجھتے تھے، یعنی یہ فعل امام کے نزدیک ناجائز تھا، لہٰذا مرحوم شیخنا الاعظم اسی جملے سے اس کاروبار کی حرمت پہ استناد کرتے ہیں۔ فلا تعلموہم لما دعوتہم الیہ، یعنی امام رضا ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج دیں، میں پیغام نہیں بھیجوں گا، لیکن جب آپ ان کو بلا رہے ہیں تو ان کو نہ بتائیں کہ آپ نے انہیں کس غرض سے اور کس مقصد سے بلایا ہے۔ وَلْتَكُونُوا فِي بُيُوتِكُمْ، اور آپ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ جائیں۔ فَلَمَّا جَاءُوا وَقَعَدْنَا فِي الْبُسْطَانِ وَطَّفْ عُمُومَتُهُ وَإِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ، تو یہ قیافہ شناس جب آئے تو ہم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے چچا بھی موجود تھے، حضرت کے بھائی بھی موجود تھے، اور امام رضا کی بہنیں بھی موجود تھیں، اور یہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جب ایسا ہوا قیافہ شناس آ گئے، وَأَخَذُوا الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان لوگوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لیا، وَأَلْبَسُوا جُبَّةً مِّن صَوْفٍ، اور انہیں ایک اونی جو جبہ ہے، ایک لباس ہے، وہ پہنا دیا، وَالْقَلَنسُوَةً، اور انہیں ایک ٹوپی پہنا دی، وَوَضَعُوا عَلَىٰ عُنُقِهِ مِسَاحَةً، اور ان کی گردن پر ایک بیلچہ جو ہے وہ ڈال دیا، وَقَالُوا لَهُ، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اُدْخُلِ الْبُسْطَانَ كَأَنَّكَ تَعْمَلُ فِيهِ، آپ چلے جائیں باغ میں اور وہاں جا کر ایسے ظاہر کریں کہ جیسے آپ یہاں اس باغ میں باغبانی کے اندر مصروف ہیں اور آپ کا یہ کام ہے۔ ثُمَّ جَاءُوا ابی جعفر علیہ السلام، اور پھر یہ حضرت ابی جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے ان قیافہ شناسوں کے سامنے۔ وقالو، اور ان قیافہ شناسوں کو ان لوگوں نے کہا الحقوا ھذا الغلام بابیہ، کہ اس بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ملحق کریں، یعنی اس بچے کے جو آثار ہیں اس کو مشاہدہ کریں چہرے کے، اور جسمانی خد و خال کو مشاہدہ کریں، اور بتائیں کہ یہ جو افراد کھڑے ہیں ان افراد میں سے اس بچے کا باپ کون ہے۔ فقالوا لیس ہنا اب، تو ان قیافہ شناسوں نے جو ہے وہ سامنے جو سوال کر رہے تھے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کے درمیان اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے، وَلَكِنْ هَذَا عَمُّ أَبِيهِ، لیکن یہ جو شخص کھڑا ہے یہ اس بچے کا چچا ہے، وَهَذَا عَمُّهُ وَهَذِهِ عَمَّتُهُ، اور یہ جو شخص کھڑا ہے یہ اس کا چچا ہے، اور یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ اس کی پھوپھی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَا أَبٌّ فَهُوَ صَاحِبُ الْبُسْطَانِ، اور اگر یہاں اس کا کوئی باپ موجود ہے تو وہ جو شخص باغ کے اندر مزدوری کر رہا ہے وہ اس کا ان کا باپ ہے۔ فَإِنَّ قَدَمَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَاحِدَةٌ، چونکہ اس بچے کے قدم اور اس شخص کی جو باغبانی میں مصروف ہے اس کے قدم ایک جیسے ہیں، لہٰذا یہ بچہ ان کے نسب سے ملتا ہے، آپ میں سے کسی کی جو ہے وہ فرزندی میں نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے ایسے کہا فلما رجع ابو الحسن علیہ السلام قالوا ھذا ابوہ، اور جب امام رضا کو
وہاں سے باغ سے بلایا گیا اور وہ آئے تو ان قیافہ شناسوں نے سب نے گواہی دی کہ یہی اس بچے کا باپ ہے۔ فقال علی بن جعفر، علی بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ گواہی سن لی فقمت تو میں کھڑا ہوا، ومسست رقیق ابی جعفر علیہ السلام، میں نے ابی جعفر علیہ السلام کے لعاب دہن کو چوسا، وقلت لہ، اور میں نے ابی جعفر علیہ السلام سے کہا اشہد انک امامی عند اللہ، اور میں نے ابی جعفر سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی جانب سے ہمارے درمیان امام ہیں۔ فبکر رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اس ماجرا کو دیکھ کر گریہ فرمانے لگے، رونے لگے۔ ثم قال، اور فرمایا یا علم تسمع بی، آیا اے چچا کیا آپ نے میرے بابا سے یہ بات نہیں سنی؟ وہو یقول، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ابی ابن خیرت الاماء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے بابا قربان جائیں بہترین کنیز کے بیٹے کے اوپر۔ اب وہ بہترین کنیز کا بیٹا کون ہے؟ ابن نوبیت طیبت الفم المنتجبت الرحم، یعنی میرے بابا قربان جائیں ایسی کنیز کے بیٹے پر کہ جو بلد نوبہ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا رحم پاک و پاکیزہ ہے۔ اب اس روایت سے اور اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا کے چچا، امام رضا علیہ السلام کے بھائی، امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرائیں یعنی بہنیں، جو قریبی ترین رشتہ دار ہوتے ہیں ایک انسان کے، وہ جب امام رضا اپنے لخت جگر کا ان کے سامنے تعارف کروا رہے ہیں تو وہ امام رضا کے لخت جگر کو ان کا لخت جگر تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لخت جگر ہونے کے لیے انہیں قیافہ شناسوں کی گواہیز کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت ایک انسان کی کیا ہوگی، اور وہ انسان کو معمولی انسان نہیں ہے، امام وقت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی حقائق اور اسلامی حقائق اور تاریخی حقائق کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا سے نقل شدہ توحیدی حقائق اور توحیدی اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔